جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. آج ہم نے دیکھا کہ کراچی پریس کلب کے باہر شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے آپ حضرات یہاں پر شامل تھے. کیا سمجھتی ہیں آپ پاکستانی ڈراماز میں بھی اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ میرا خیال ہے اگر آپ ٹیلی ویژن ریگولر دیکھتے ہیں تو ہم ان ایشوز کو تو زیادہ تر ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب تو زیادہ تر ڈرامے اس پہ بن رہے ہوتے ہیں, اتنے بن رہے ہوتے ہیں کہ کیمرہ والے اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. بالکل ریزنگ اویئرنیس ہے جی, پبلک پلیٹ فارمز ہیں, اوبویسلی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. مگر میں بالکل میں ایک چیز کے اگینسٹ بھی ہوں کہ اگر بچیاں یا بچے اور عورتیں ڈراموں میں اگر ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ریپ ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, آئی تھنک میں اس سے بھی اگینسٹ ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کی میسیجنگ ہے, امیجنگ ہے. مگر آف کورس وی ہیو ٹو ریز اویئرنیس, یو نو سم ٹائمز یو ہیو ٹو شو اگلی تھنگز ان آرڈر فار اٹ ٹو فار دا آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. بٹ اب دیکھیں مگر عورتوں کو جو مظلوم دکھاتے ہیں نا, یہ ہم نے بند کرنا ہے. عورتیں مظلوم نہیں, اور سے بہت ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں, تو کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملات ٹھیک نہ ہوں؟ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک نہ ہو, اس کا مقصد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری رہے, ٹھیک ہے, لوگ ان کے جوتے کے پیر کے نیچے رہیں تاکہ کچھ بھی ٹھیک نہ ہو. تو کہنے میں تو بار بار یہی کہہ رہی ہوں, کتابوں میں تو سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. ابھی کا آپ کوئی لاء کی کتاب اٹھا کے پڑھیں, کہیں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ قتل کرنے والے کو پھانسی نہیں دی جائے, ٹھیک ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ ریپ جس نے کیا ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے درندے کی طرح. ہر جگہ ہر جرم کی سزا لکھی بھی ہوگی. لیکن بھائی میرے, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس جرم کی اگر سزا ملے گی نہیں تو چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بات ساری یہ ہے. دیکھا جو زینب کا ہر چیز کو لے کے ٹیلی ویژن پہ میں کس کا نام لوں؟ بڑے سے بڑے ٹاک شو کا مجھے آج تک بتا دیں, اگر کہیں کسی ٹاک شو کے کسی بات کا کوئی رزلٹ نکلا ہو, شاید نکلا ہو ایک آدھ دو, لیکن یہ ریشو تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ 100 ٹاک شوز ہوتے ہیں اور اگر حل جو ہے وہ ایک دو کا نکلتا ہے, تو دس از ناٹ رائٹ, دس از ناٹ فیئر. ہم نے دیکھا زینب کے معاملے پہ ان کے جو ریپسٹ ہیں ان کو سزا مل چکی, انہیں پھانسی لگا دی گئی, اس کے بعد یہ بھی معاملہ ہوا. تو آپ کیا مطالبہ کرتی ہے کہ آیا اس طرح کے مجرمان کو کھلے عام پھانسی لگا دینی چاہیے؟ میرا خیال میں پتہ نہیں میں کہاں تک ٹھیک ہوں کہاں تک غلط, لیکن کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ نہیں کہنا چاہیے, ان ملکوں میں جہاں پہ بادشاہت ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے, اور جہاں یہ ڈیموکریسی ہے. خدا جانے ڈیموکریسی کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ کسی کا گلا کاٹ کے دوڑے پھریں, بھاگے پھریں, اف دس از ڈیموکریسی سو آئی ڈونٹ اگری, ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہو, یہ نہیں کہ درندوں کو, جو جرائم پیشہ لوگوں کو تو آزادی ہو. وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی آزادی, جشن آزادی کیا ملا, ہم لوگ کیا جشن آزادی مناتے ہیں؟ جگہ جگہ تھوکنے کی آزادی, جگہ جگہ کرائم کی آزادی, جگہ جگہ بے ایمانی کی آزادی. ہم لوگ کہاں کس دلدل میں پڑتے جاتے چلے جا رہے ہیں. خدا را اب ہمیں آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے, اور اگر نہیں کوئی آنکھیں کھول رہا تو ایک دوسرے کی آنکھیں کھولنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. سر آج ہم نے دیکھا پریس کلب کے باہر شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے آپ جیسے افراد یہاں آج موجود تھے, مرد حضرات بھی ہم نے یہاں پر دیکھا, خواتین بھی یہاں پر موجود تھی, ساتھ پروٹیسٹ کیا گیا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا یہ جو ہوا. ابھی اس طرح کے واقعات کی مذمت کس پرزور انداز میں کرتی ہے آپ جیسے برادری؟ لیکن ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنی ہم, اس لیے ہم سارے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم فرسٹریٹ ہوئے ہیں, ہم لوگ بڑے غصے ہیں, مطلب کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا, آئی تھنک اس نے صرف ہمارے نہیں بلکہ پوری قوم کے جو ہے نا جذباتوں پہ کھیلا ہے. اور آپ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ چیز نہیں ہو رہی, یہ سالوں بھر ہوتی رہی ہے, اور اتنی انکریز پہ ہے کہ ہم اس کا احتجاج کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کا کر کیا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں اور بچوں کے لیے بیٹر پروٹیکشن میکینزمز رکھیں, ان کو ہم ایک وائس دیں, ان کو ہم یہ دبانے کے بجائے اور ان پہ وکٹم بلیمنگ کرنے کے بجائے ان کو امپاور کریں. یہ سکولز میں سکھانے چاہیے, مطلب کہ, اور لڑکوں کو گھر پہ تربیت اچھی دینی چاہیے کہ عورتوں کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو ہماری سوسائٹی میں مسنگ ہیں اور ہمارے لاء میں مسنگ ہیں. ہمارے پاس اتنے اچھے لیجسلیشن کے پیسز ہیں, مگر ان کو امپلیمنٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرا. تو ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری آواز سنے گا. اگر نہیں کرتے رہے, اگر کوئی نہیں سنتا, آج کریں گے, کل کریں گے, اور کرتے رہیں گے جب تک ہماری آواز گورنمنٹ سنتی نہیں ہے. ہمیں سوئفٹ ایکشن چاہیے, اور کیونکہ ہمارے پاس لاز ہیں, ہمیں بس چاہیے کہ اس لاء کی امپلیمنٹیشن. لاسٹ کوشچن میرا آپ سے, میرا جسم میری مرضی کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ اسے؟ آئی تھنک مطلب کہ کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ, مطلب کہ آپ سوچیں کہ یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے, یہ ایک مرد کے لیے ہے. ہر بندے کی جسم کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک آپ اس سلوگن کو اٹھا کے لوگوں نے کچھ اور ہی بنا دی ہے, مگر یہ ریپ دکھاتی کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ریپ دکھاتی کہ اگینسٹ یور ول یو آر بینگ ریپڈ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ مطلب کہ اٹس اے ویری سمپل کانسیپٹ. آئی تھنک لوگوں نے اس کو اچھال کے کچھ اور ہی بنا دیے. بٹ
آئی تھنک مطلب کہ کوئی سمجھدار آدمی بھی یہی سمجھے گا کہ اگر آپ کا جسم ہے تو آپ کی مرضی ہے کنسنٹ دینا. اگر کنسنٹ نہیں ہے اٹس ریپ اینڈ دیٹس اے کرائم.